لیے سامنے رکھوں گا۔ جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، اور اسلامی تاریخ میں بہت سارے سپہ سالار اور لیڈرز گزرے ہیں جن کا تاریخ میں بڑا نام رہا ہے، اور صلاح الدین ایوبی ان میں سے ایک تھا جنہوں نے خاص طور پر بیت المقدس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا بڑا نام رہا ہے، اور ان کا اتنا امپیکٹ تھا خاص طور پہ یورپ میں اس وقت میں۔ تو یورپین ان کو کہتے ہیں اسکرج آف گاڈ، کہ سفرنگ ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی کے روپ میں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ریٹریبیوشن آف مائی لارڈ، کہ اللہ کی طرف یا کہ لارڈ کی طرف سے سزا ہے، یا اس کو کہتے تھے نوبل فو، ایک عظیم دشمن کے طور پہ۔ آئے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹکرٹ، جو آج کل کا تکرت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوا۔ یہ کرد نسل کا تھا، اور ان کا اصل نام تھا ابو المظفر یوسف بن ایوب۔ تو سر نیم ان کا صلاح الدین تھا، اور پھر ویسٹ میں جب یہ نام گیا تو وہاں پہ اس کو انہوں نے کہا سیلاڈین، اس نام سے یہ ویسٹ میں پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جو فادر تھا وہ اس وقت جو موصل اور ایلیپو میں ایک حکومت بنی تھی مسلمانوں کی، وہ تھی نور الدین زنگی کی۔ تو اس آرمی میں، ان کی آرمی میں ایک جنرل تھا، اور 1167 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چچا شیرکھو کے ساتھ ایجپٹ میں فاطمیت کی مدد کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ 1167 میں وہ وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ جا کے ان کے چچا کو وہاں پہ انہوں نے وزیر بنا دیا، اور انہوں نے سکسیسفلی جو کرسچنز آئے تھے فاطمیت پہ حملہ آور ہوئے تھے ایجپٹ میں، ان کو انہوں نے شکست دی۔ ان کے چچا کے ڈیتھ کے بعد صلاح الدین ایوبی کو وہاں انہوں نے وزیر بنایا، اور آہستہ آہستہ جب نور الدین زنگی کی ڈیتھ ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا، سو ہی ڈکلیئر ہز کنگڈم ایجپٹ میں، اور ہی بیکیم سلطان اس وقت، اور دیئر فور دی ایوبی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ، جب وہ خود وہاں پہ سلطان بنے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک فیمس بیٹل لڑی گئی، بیٹل آف منیزکرٹ جسے کہتے ہیں۔ دس واز فوٹ بٹوین دی سلجوکس آف، اس وقت اناطولیہ میں جو سلجوکس تھے اور بائزنٹائن کنگڈم کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس میں سلجوکس نے ان کو اس بیٹل میں شکست دے دی تھی، اینڈ دیئر فور دے ور آلسو تھریٹننگ، اور فردر ایڈوانسمنٹ کے چانسز تھے۔ سو دیئر فور تو اس وقت کے بیزنٹائن امپائر کے جو کنگ تھے، ایمپرر تھے، اس نے پوپ سے ریکویسٹ کی فار دی ری انفورسمنٹ اینڈ ہیلپ۔ تو پوپ نے اس وقت یورپ میں انہوں نے ایک آرمی وہاں پہ انہوں نے گیدر کی، اور انہوں نے ایک ایڈریس کیا کہ جی ہمیں مدد کرنی ہے، اور اس آرمی کو انہوں نے وہاں سے مارچ کیا۔ انسٹیٹ آف ہیلپنگ اس کو بائزنٹائن ایمپرر کو، ان کا ٹارگٹ بیسیکلی تھا ٹو لبریٹ یروشلم فرام مسلم، جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ تو یہ یروشلم کی طرف انہوں نے وہاں سے موو سٹارٹ کیا۔ اس وقت یروشلم جو تھا فاطمیت کے زیر اثر یا ان کے ایریا میں شامل تھا اس وقت، اور یہاں پہ فاطمیت افواج کے کچھ یہاں پہ پریزنس یہاں پہ تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 637 کو صحابہ کی ایک فوج یہاں پہ آئی تھی، اور انہوں نے آ کے اس علاقے پہ ایک جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر اس میں ان پرسن خود آئے تھے، کیونکہ یہاں کے جو پادری تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کیز ہیں یہ حضرت عمر کو خود حوالے کروں گا۔
سو 637 سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا. سو جب یہ یورپ سے افواج آئیں سو دس از نون ایز دی فرسٹ کروسیڈ. اور کروسیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی پہلے صلیبی جنگ تھی. کروسیڈ کا مطلب ہے ایک اسٹرگل, ایک کمپینس آف وارز اگینسٹ مسلمس, اور جس میں بیسیکلی اٹ واز اسٹرگل ٹو ریکیپچر ری آکوپائی دی ہولی لینڈ, بیت المقدس کے لیے جو ایفرٹس اس وقت کے عیسائی کر رہے تھے, اس لیے انہوں نے اس کو کروسیڈ کہا تھا. جو اس وقت کے پوپ تھے, پوپ اربن II, اس نے ایڈریس میں کہا تھا کہ ہمیں فوج کو جمع کر کے وی شوڈ گو اینڈ لبریٹ دی ہولی لینڈ, اور دس واز دی فرسٹ کروسیڈ جس کو ہسٹری میں کہا جاتا ہے. یہ افواج وہاں سے اس کے بعد انہوں نے مارچ کیا, اور ان کا ٹارگٹ جس طرح میں نے کہا بیت المقدس تھا. بیت المقدس پہ یہ پہنچے اور انہوں نے بیت المقدس پہ ایک ہفتے تک بیت المقدس کو محاصرے میں لیا, اینڈ سبسیکوینٹلی 13 جولائی 1099 کو بیت المقدس واز آکوپائڈ بائی دیس کروسیڈ آرمی. ایک کتاب ہے لاس اسلامک ہسٹری ہے, اور یہ فراز الخطیب نے یہ کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے جب یہ لاس ہوا آفٹر سو مینی ایئرس, اس نے کتاب میں لکھا کہ فار دی فرسٹ ٹائم سنس عمر انٹر دی سٹی ان 462 ایئرس بیفور یروشلم کیم انڈر کرسچن کنٹرول. مطلب حضرت عمر کے 462 سال بعد عیسائی جو صلیبی جنگ کے لڑنے آئے ہوئے تھے, اتنے عرصے بعد وہ اس میں کامیاب ہوئے کہ اس بیت المقدس پہ وہ انہوں نے قبضہ کیا. اب ریزنز کیا تھے, کیا اچانک کیا ایسا ہوا کہ یکدم یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے اچانک نکل گیا؟ تو اس کے دو وجوہات تھے میجر. ایک تو سلجوکس ویک ہو گئے تھے, اور سلجوکس کے یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ قسم کے انہوں نے ریاستیں بنا لی تھی, دس واز ون. اور سیکنڈ فاطمیت کا جو ایک عروج تھا وہ بالکل زوال پہ تھا. سو دیئر فور جو فوج موجود تھی وہ رزسٹ ہی نہیں کر سکی, اور جو ری انفورسمنٹ آئی وہاں سے کائرو سے یا ایجپٹ سے آنی تھی وہ بہت لیٹ ہوئی, دیئر فور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. جس طرح میں نے پہلے بات کی, نور الدین زنگی کے وفات کے بعد گراؤنڈ اوپن تھا, سو دیئر فور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا آپ کو سلطان ڈکلیئر کیا, اور اس کا جو ایریا شامل تھا, ایجپٹ اس میں شامل تھا, جس میں لیبیا شامل تھا, عراق شامل تھا, حجاز شامل تھا, سیریا شامل تھا. سو وہ ایک بڑی اسٹرانگ ان کی ایک سلطنت تھی. تو انہوں نے پھر ایجپٹ کے جب وہ رولر بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا سب سے پہلا مذہبی فریضہ ہے کہ میں بیت المقدس کو آزاد کرواؤں, اور اس کے لیے اس نے تیاریاں مکمل کی. جب وہاں پہ جو کنگ جو نائٹ رینالڈ تھے یروشلم کو, ان کو پتہ چلا تو دے ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے کہا پیچ اپ کرتے ہیں, اور ایک ٹروس سائن ہوا. اور اس میں اس نے نائٹ رینالڈ نے ایک انڈرٹیکنگ دی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ جی وہ جو مسلمان پلیگرمس گزرتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور کاروانس جو مسلمانوں کے گزرتے ہیں ان کو بھی نہیں لوٹیں گے. بٹ کنٹری ٹو دی ٹروس وہ ایسا نہیں ہوا, اور انہوں نے مسلمانوں کے بہت سارے جو پلیگرمس گزر رہے تھے بہت ساروں کو میسیکر کی. اس پہ دیئر فور ایوبی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیچ ہم اے لیسن, اور اس لیے پھر انہوں نے یہ کیا, فوج جمع کی, اور پھر انہوں نے ریور جارڈن کو کراس کیا, اور ٹائبرس جو آج ایک سٹی ہے اسرائیل میں, اس پہ جا کے انہوں نے جا کے اس کو سٹی کو انہوں نے پہلے محاصرے میں ڈالا. اور اس کے بعد جب یہ محاصرے میں ڈالا تو یروشلم سے جو ایک ان کا تھا لوسی گنان ایک فوج لے کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکلا, اور اس میں بڑی فیمس بیٹل آف ہاتن یہاں پہ لڑی گئی, اور جس میں جو کروسیڈ آرمی آئی تھی یروشلم سے ان کو شکست ہوئی. اور 22 سپٹمبر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی بڑھ گئے اور آؤٹ اسکرٹس اور بیت المقدس پہ پہنچ گئے تھے یروشلم کے, اور 2 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فائنلی ہی انٹر دی سٹی. اور یہ ہوا کہ 88 سال کا پیریڈ تھا جب
مسلمانوں سے فرسٹ کروسیڈ میں یہ جگہ مسلمانوں سے فاطمی سے انہوں نے جگہ لے لی تھی، بیت المقدس کے کیپچر کیا تھا، بٹ 88 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ری کیپچر کر لیا، اور دین اس نے سب کو الاؤ کیا، جیوز کو بھی کرسچنس کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ عبادت اپنی کر سکتے ہیں، اور جو زمینیں جو ایریا ان کے قبضے میں تھے ان کو واپس کر دیا، اور ایک قسم کا لینینٹ ایٹیچیوڈ انہوں نے شو کیا۔ جب یہ خبر یورپ میں پہنچی تو دی واز اے لاٹ آف ہیو اینڈ کرائی، انہوں نے کہا یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، سو دی فور ڈیسائیڈڈ کیجیے ایک بڑی آرمی جس میں موسٹلی تمام جو کنگس تھے، اس میں رچرڈ دی لائن ہارٹ آپ نے نام سنا ہوگا، وہ انگلینڈ کے تھے، اس نے اپنی فوج تیار کی، فیڈرک باربروسا جرمنی کے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی فوج تیار کی، اور کنگ فلپ جو فرانس کے تھے انہوں نے اپنی فوج تیار کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، وی ہیو ٹو ری کیپچر یروشلم، اور اس کی طرف انہوں نے پھر مارچ شروع کر دیا۔ اور یہ جب شپس میں آئے ہیں تو پہلے انہوں نے آ کے سٹی آف ایکڑ اس پہ آ کے انہوں نے اس کو بسیج کیا، اور یہ تقریباً کہتے ہیں 2 سال تک اس شہر کو انہوں نے محاصرے میں رکھا۔ الٹیمیٹلی یہ شہر فیل ٹو دی انیمی فورسز، اور جس سے یہ ہوا کہ مین ٹائم میں جب یہ آ رہے تھے تو صلاح الدین ایوبی نے بھی نیچے بیت المقدس سے اوپر کی طرف موو شروع کر دیا تھا۔ تو ایک جگہ ہے جہاں پہ ایروسوف، آج کل یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تھرڈ بیٹل جو کروسیڈ کی لڑی گئی یہاں پہ۔ اس بیٹل میں بیسیکلی فرسٹ ٹائم سلطان صلاح الدین ایوبی کو سیٹ بیکس ملی، اور اس میں وہ یہاں سے وہ ریٹریٹ کر گئے، اور ریٹریٹ کر کے اور انہوں نے آل راؤنڈ ڈیفنس لے لیا بیت المقدس کا، یروشلم کا، تاکہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ سو ایک قسم کا فارمیڈیبل ڈیفنس تھا، ایڈوانسنگ افواج جتنی تھی وہ آئیں، لیکن دے ور نیور الاؤڈ کہ وہ اس کو پینیٹریٹ کر جائیں، اور فائنلی یہ ہوا کہ جب وہ نہیں کر سکے تو فائنلی دے کنکلوڈیڈ اے ٹروس بٹوین دی سلطان صلاح الدین ایوبی آف فورسز اینڈ دی انویڈنگ جو آرمیز جو آئی تھی ان کے درمیان میں ہوئے، اور سبسیکوینٹلی وہ وہاں سے واپس چلا گیا، اور یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا جب تک یہ زندہ رہیں، اور ان کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر یہ بیت المقدس رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی ڈائڈ ان ینگ ارلی ایج میں، ہی واز 55 when he died، اور مسلم ہسٹری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بڑا نام ہے، اور ایک ایز اے لیڈر بھی ہے، ایز اے جرنل بھی اس کا بڑا نام ہے۔ پھر ان کی بہادری شیولری کے بڑے قصے یورپ میں تھے، پھر اس کے ساتھ ان کی وہ جو تھا میگنینمٹی کی بھی بڑی باتیں ہوتی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کے سکسس کے جو مین ریزنز لوگ کہتے ہیں وہ تھے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اور فرم بلیور تھا اللہ پہ، کہ اور اسی بیسس پہ انہوں نے تمام اپنی جو وارز تھی، بیٹلز تھی، انہوں نے اپنی لڑی۔ تو ان کے انسپریشن سے جو یورپ میں اتنی انسپریشن تھی، تو ایک سر جان والٹر اسکاٹ تھا، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دی ٹالسمین۔ 1825 میں یہ کتاب چھپی تھی، اور بیسیکلی یہ اٹ از بیسڈ آن جو تھرڈ کروسیڈ ہوئی تھی، جس بیٹل میں جس کے میں نے ابھی بات کی تھی، بیٹل آف ایریسوف، جس میں بیسیکلی وہ وہاں سے ریٹریٹ کر گئے تھے، اس کے بارے میں تھی۔ اور مطلب ہی واز اے سورس آف انسپریشن، اس طرح ایک ایسا دشمن تھا جو سارے لوگ اس کی عزت کرتے، سو دیئرفور یہ کتاب اس پہ تھی۔ ایجپٹ نے اس پہ ایک اچھی فلم بنائی بھی، اور فلم یہ بنی ہے بہت پہلے کی ہے، پرابلی اٹ واز میڈ ان 60s۔ نیٹ فلکس میں یہ مووی اویلیبل ہے، اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، اور کیسے بیت المقدس انہوں نے لیا، اور کیسے اس کو ڈیفینڈ کیا، تو وہاں پہ آپ عربک ہے وتھ انگلش سب ٹائٹلز، یو کین انڈرسٹینڈ، بڑا آسان ہے۔ پاکستان اور ٹرکی ایک ڈرامہ اس پہ بنا رہے ہیں، اب ریسنٹلی اس پہ کام سٹارٹ ہوا ہے، جس میں کچھ پاکستانی ایکٹرز ہیں، کچھ وہاں کے ٹرکش ایکٹرز ہیں۔ سو لیٹس سی کہ جب وہ بنتا ہے، جب یہ ڈرامہ بنتا ہے تو اس کے کیسا بنتا ہے، اور کیا میسیج یہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا، اسلامک ہسٹری میں ان کا بڑا نام ہے، خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں جس دن وہ بیت المقدس میں اس نے انٹری کی تھی،
تو وہ 27 رجب کا دن تھا، یہ وہ دن تھا جب ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب کو وہیں بیت المقدس سے آسمان کی طرف جو تھا براق میں گئے تھے. سو اتنے بڑے آنر کی بات تھی اس دن کے حساب سے. تو یہ آج کا وی لاگ تھا. امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ہسٹوریکل ایپیسوڈ آف سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو پسند آیا ہوگا. اور دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.